الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. حاضرین محترم، بزرگان قوم ملت، عزیز دوستوں اور پیارے نوجوان، آج معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں اور بیماریاں موجود ہیں جس سے ہر ایک پریشان ہے، اور یہ بھی بات سچ ہے کہ آج جو معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ معاشرہ اور سماج کے اندر جتنی خرابیاں اور برائیاں ہو رہی ہیں وہ سب ہمارے اعمال کے سبب اس معاشرے کے اندر وجود پا رہی ہیں، اور ان سب کا علاج صرف اور صرف ایک دارالشفا ہے۔ وہ دارالشفا قرآن کریم کا دارالشفا ہے، یعنی معاشرے کے اندر یہ بگاڑ اور فساد جو پھیلا ہے وہ ہماری نفسانی خواہشات اور اپنی نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے یہ رواج ہوا ہے، اور اپنے نفس کے تقاضوں پر چلنے کی وجہ سے آج یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کے دارالشفا سے اس کا علاج کریں، یعنی قرآن کریم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اپنے معاشرے کے اندر ہم قرآن کریم کو رواج دیں، قرآن کریم کے احکام اور قرآن کریم کے قوانین پر اگر ہم عمل کریں تو یہ معاشرہ خوشگوار بن سکتا ہے، ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی خرابیاں دور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا علاج ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی نہ مان کر اپنی خواہشات کو پورا نہ کر کے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا ہے، اپنے معاشرے کے اندر ان تمام قوانین اور احکام کو نافذ کرنا ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، جس کو قرآن سکھلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو کتاب عنایت فرمائی ہے، اس کتاب کے اندر دنیا کے اندر ہونے والی ہر ایک بگاڑ، دنیا کے اندر پھیلنے والا ہر ایک فساد، دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کے دہانے تک لے جانے والی تمام برائیاں، ان تمام کا علاج اگر موجود ہے تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، قرآن کریم عبادت کا طریقہ بتاتا ہے، قرآن کریم تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے وہ احکام بیان کیے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ تمہیں اپنے اس رب کی عبادت کرنی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فوراً اپنی عبادت کے بعد، اپنی الوہیت کو منوانے کے بعد اللہ نے دوسرا حکم نافذ کیا کہ تمہیں اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے، اپنے والدین کے حکموں کو ماننا ہے۔ قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہ اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا، اور اس مضمون کو بیان کرنے کا انداز قرآن کریم کا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اپنے حکم کی تعمیل کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اس اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے حکم دیا ہے کہ نوجوانوں کو، ایک اولاد کو، وہ نوجوانی کے عالم میں ہو یا بچپن کے عالم میں ہو یا دیر عمر کے عالم میں ہو، طاقت کے دور کے اندر ہو، اسے اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ یہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی خرابیوں، بیماریوں میں سے بیماری یہ ہے کہ آج ہر انسان، خواہ وہ پیسوں کی بدولت ہو یا طاقت کی بدولت ہو یا اپنی عقل کی بدولت ہو، جب وہ عروج پر آتا ہے تو وہ ہستی جو اس کو دنیا کے اندر لانے کا سبب بنی ہے، وہ ماں باپ جنہوں نے اس کو پروان چڑھایا ہے، وہ اپنی اس طاقت کے بلبوتے پر، وہ اپنی اس دولت کے بلبوتے پر اپنے اس ماں باپ کو پردے پشت ڈالتا ہے، اپنے اس ماں باپ کو جھڑکتا ہے، اپنے اس ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب اس کا دل بوڑھے ماں باپ کے سامنے نہیں لگتا، اب اس کی باتیں بوڑھے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر کے نہیں ہوتی، بوڑھے ماں باپ کو اس طرف چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ عبادت کرو اپنے اس رب کی اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اپنے والدین کی فرمانبرداری کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہارے سامنے تمہاری ماں باپ میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ قرآن کریم اف کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے ماں باپ کا بڑھاپے کے عالم میں جب وہ پہنچتے ہیں، عقل تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، بڑھاپا بچپن کی طرف چلتا ہوا نظر آتا ہے، ماں باپ نوجوان بیٹے کے سامنے، نوجوان اولاد کے سامنے بولتے ہوئے جھجکتے ہیں، اور بسا اوقات جب ماں باپ بولتے ہیں تو اس نوجوان کو اپنی جوانی کی وجہ سے، اپنی طاقت کے غرور کی وجہ سے غصہ آتا ہے ماں باپ کی بات کو سننے پر، تو اس وقت میں بیان کی کہ تمہیں اف کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اف کہنے کی بھی اجازت قرآن نہیں دیتا ہے۔ آج بتاؤ کتنی نوجوان اولاد وہ ہے جو ماں باپ کے ساتھ میں بیٹھ کر کے ماں باپ کی باتوں کو سنتے ہیں، کتنے نوجوان میرے بھائی وہ ہیں جو اپنی ماں باپ کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ وہ کہنا تو دور کی بات، ہم ماں باپ کے اوپر باتوں کو جھڑک دیتے ہیں، ماں باپ کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کی باتوں کو سنتے بھی نہیں ہیں، اور جواب ہوتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، تم پہلے زمانے کے ہو، آج زمانہ کچھ اور ہے، تمہیں اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نوجوان دوست، تو یہ ماں باپ اگر نہ ہوتے تو آپ کا وجود اس دنیا کے اندر نہ ہوتا، اگر یہ ماں باپ نہ چاہتے تو آپ پروان نہ کرتے، اور ان کی اہمیت کا، ان کی فضیلت کا، ان کے مرتبے کا اندازہ لگائیے آپ احادیث کے اندر جا کر کے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان بوڑھے ماں باپ کی قربانیوں کا کس طرح تذکرہ کیا ہے، اور ان کی فضیلت کو کس طرح مقام دیا ہے اور کس طرح بیان کیا ہے۔ صحابی بعض مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی کون سا عمل ہمارے لیے سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنا تمہارے لیے سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ بعض صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے افضل عمل نماز کا پڑھنا ہے۔ بعض صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کون سا عمل میرے لیے افضل ہے؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں جہاد کرنا افضل ہے۔ کئی موقعوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے الگ الگ جواب دیے ہیں۔ ظاہراً ہمیں اعتراض نظر آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے
نے الگ الگ سوال جواب دیے ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آنے والے صحابی، آنے والے شخص کی کیفیت کو سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کس چیز کی کمی ہے۔ اگر کسی کے اندر ماں باپ کی اطاعت کی کمی نظر آتی تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا کہ تمہارے لیے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے۔ اگر کسی کو سامنے نظر آتا کہ نماز کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے نماز کی اہمیت کو بیان کیا، لیکن بے شمار احادیث وہ ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں باپ کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور میں زیادہ واقعات بیان نہیں کرنا چاہتا، میں صرف دو جملوں کے اندر، دو باتوں کے اندر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے ایک مشہور نام سنا ہے اویس قرنی کا، بعض علماء صاحب نے واقعات کے اندر وہ سنا ہے، احادیث کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ اویس قرنی کون ہے؟ یہ اویس قرنی وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کو پاتے ہیں، آپ علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے دور ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ یمن کے اندر رہتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے کے اندر رہتے ہیں، لیکن اویس قرنی وہ ہیں جن کی بوڑھی ماں زندہ ہے۔ وہ اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی زیارت کروں اور میں بھی صحابی کا مقام پالوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں خط لکھ کر کے بھیجتے ہیں، اے نبی میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں ضعیف اور بوڑھی ہے، میں اس کی خدمت کی وجہ سے آپ تک حاضر نہیں ہو سکتا، میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں آ جاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں خط لکھا کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں وہیں پر موجود رہ کر کے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ اب آپ کو میں بتلاؤں صحابی کس کو کہتے ہیں اور صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آج ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر سکتے، آج ہم جان بوجھ کر کے کہیں اور نہیں جا سکتے، تمام وسائل ہمارے پاس میں موجود ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، ان سے ایک شخص، بہت سے لوگ آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتلائیے کہ عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ، یہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، سیکنڈ عمر انصاف کے معاملے میں، اور دوسری طرف امیر معاویہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، عبداللہ عمر بن عبدالعزیز کتنے بھی بڑے انصاف والے ہوں، عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہو، لیکن امیر معاویہ ایک صحابی ہیں، اور صحابی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ وہ انہوں نے بیان کیا کہ عمر بن امیر معاویہ جہاد کے اندر جا رہے ہوں اور ان کے گھوڑے کی پیر کی وجہ سے جو دھول اڑ رہی ہے، وہ دھول ذرا سی اڑ کر کے عمر بن عبدالعزیز کے گھوڑے کی ناک کے اندر بیٹھ جائے، اس سے کہیں زیادہ مقام حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی حیثیت اس دھول سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ صحابی کا مقام ہے، اور اس صحابی کے مقام کو چھوڑ کر وہ اویس قرنی اپنی بوڑھی ماں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی زیارت سے محروم رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نیت باندھ چکا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، دوسری طرف میری ماں مجھے آواز لگاتی کہ محمد یہاں آؤ، تو میں سلام پھیر کر کے اپنی ماں کی بات کو سننے کے لیے جاتا۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے، یہ بوڑھے ماں باپ جو آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھو۔ دوسری طرف دیکھیے اللہ رب العزت کہ نبی، وہ پیارے پیغمبر حضرت عمر کو حکم دیتے ہیں، صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اگر اویس قرنی تمہارے زمانے میں آ جائے اور وہ حج کے لیے آئے، یہاں پر موجود ہو، تو تم اس سے اپنی مغفرت کے لیے دعائیں کرانا، تم اس سے اپنے درجات کے لیے دعائیں کرانا۔ یہ مقام کیوں ملا؟ یہ مقام ملا ہے ماں باپ کی خدمت سے، یہ مقام ملا ہے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھنے سے۔ آج کا حکم بھی یہی ہے، اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی خدمت کرنے کا موقع ہے، تمہیں ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے پہلی صف کا ثواب حاصل کرنے میں دشواری ہوتی ہے،
تو ہو، لیکن پہلے ماں باپ کی خدمت ہو۔ اگر ماں باپ کی خدمت سے تمہیں دوسری صف کے اندر نماز کے لیے جگہ ملتی ہے تو اس کو برداشت کرو، اللہ رب العزت تمہیں وہی مقام دیں گے جو ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ لہذا اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہیں میری خدمت کرنی ہے، کہیں باہر نہیں جانا، تو اس وقت میں فرض ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو سمجھیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ میرے دوستو، باتیں بتانے کو بہت سی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے صرف ایک دو ہی بات کافی ہے۔ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں میں سے سب سے پہلی برائی ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے راہ تربیت کو بھول چکے ہیں۔ اگر ہم پرواز چاہتے ہیں، اس دنیا کے اندر سرور چاہتے ہیں، تو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ آخرت میں مقام چاہتے ہیں تو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ جنت کا ایک درمیانی دروازہ ہے جس سے ہو کر کے گزرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر جنت کے اندر جانا ہے تو باپ کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر جنت کے اندر جانا ہے تو ماں کی خدمت کرنی ضروری ہے۔ ماں کا ایک بڑا مقام ہے، لیکن باپ کا بھی ایک بڑا مقام ہے۔ ماں کی عزت، ماں کا احترام، ماں کی خدمت وہ ضروری ہے، دوسری طرف باپ کا ادب، باپ کا احترام ضروری ہے۔ دونوں کی خدمت کو سمجھیے، دونوں کو اپنے سروں کا تاج بنا کر کے رکھیے۔ آپ مالدار بن جائیں، بڑے تاجر بن جائیں، آپ کے پاس کتنی بھی بڑی جوانی کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن اپنے سرہانے اپنے ماں باپ کو بٹھانا۔ اگر تجارت کی جگہ پر تمہارے ماں باپ آتے ہیں تو اپنی کرسی چھوڑ کر کے اپنے ماں باپ کو اونچی جگہ پر بٹھانا۔ آج تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے، کل زمانہ تمہاری عزت کرے گا۔ آج تم اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو گے، کل زمانہ تمہارا ادب و احترام کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔